السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، اب قوم لوط کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ فرشتے آئے قوم لوط کے پاس، اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھی انسان یہاں تک مجبور ہو جائے، تو یہاں پھر حجت پوری ہو گئی ان کے اوپر عذاب کی۔ اب جو عذاب کی خبر ہے اس کے بارے میں 81 کے اندر ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں وہ اپنا ہم لوگوں نے مطلب سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، پہلے اس آیت کو پڑھوں گا اور آپ سنیں گے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، یہ خبر دے دی لوط علیہ السلام کو، لن یصلوا الیک، اب تو کیا کر، فاسری باہلک۔ اب اسری نیا لفظ ہے۔ اسری کا مطلب ہوتا ہے صبح، آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے کر چلی۔ یہ رات کا وقت، عصر کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، ٹھیک ہے جی۔ جی کسی چیز کو لے کر نکلنا، چلنا، اس کو کہتے ہیں عصر، امر کا صیغہ ہے۔ تو فاسری باہلک، اب عصری چونکہ فعل ہے ہوتے ہی رات کے وقت کے لیے ہے، تو لہذا کہا فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات کے کسی قطعہ کہتے ہیں ٹکڑے میں، حصے میں۔ ولا یلتفت، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لفظ، مڑ کر دیکھنا جی، پیچھے دیکھنا جی۔ ولا یلتفت نہیں کا صیغہ ہے، منکم احد الا امرأتک، ہم امرا کہتے ہیں بیوی کو، الا امرأتک، انہو کی ضمیر جو ہے وہ بیوی عذاب کی کی طرف۔ طرف جائے گی۔ اچھا انہو مصیبہا ما اصابہم، ان موعدہم الصبح، موعد وعدے کا وقت، ظرف زمان ہے ہمارا وعدہ، تو یہاں وعدے کا وقت جی۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ جناب ہم پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ جناب، قالو، ترجمہ کریں۔ انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، فرشتہ، تو ان فرشتوں نے کہا، ہمیں پتہ ہے اب وہ کہنے لگے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، تو قالو انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط علیہ السلام، اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، انا کا مطلب بے شک ہم بے شک ہم، رسول، رسول کی جمع ہے، بھیجے ہوئے ہیں فرشتے، بھیجے ہوئے فرشتے کہہ لیں گے بریکٹ کے اندر، بھیجے ہوئے ہیں رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے بھیجے ہوئے ہیں۔
اب انہیں پتہ چل گیا کہ بھی یہ انسانی شکل کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو جو کہہ رہے ہیں بھیجے ہوئے، تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، ہیں۔ اور تو وہ فرشتے ہو گئے۔ تو لہذا انہوں نے اطلاع دی لن یصلوا الیک، یہ ان کے اطمینان کے لیے ہے۔ تو وہ ہرگز تو تھے کہ بھئی آگے بھاگتے ہوئے اپنے یورعونا، میں نے آپ کو بتایا یورعونا کا مطلب دوڑتے ہوئے نہیں دوڑتے ہے ہیں، صرف، ہاں جی، بلکہ دھکے یہ ہے دیتے ہیں۔ کہ کسی اور، وہ مجہول کا جملہ ہے جی کہ وہ جذبات سے دھکا دیے ہوئے، اصل میں معنی ہے اس کا عربی کے اندر، تو ہم جذبات کی وجہ سے دھکا دیتے ہوئے وہ اس کو دوڑنا کے اندر کہا۔ تو جی اللہ تعالیٰ نے اپنا لوط علیہ السلام کو یہ خبر ان رسولوں کے ذریعے فرشتے دے دی، فرشتوں کے ذریعے، کہ لن یصلوا الیک، وہ تیری طرف ہرگز، ہرگز نہیں نہیں وہ آئے تجھ تک ہرگز نہیں پہنچیں گے، ہماری زبان میں ہوگا وہ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچیں گے، نہیں ہرگز ہرگز نہیں نہیں پہنچیں گے، فکر نہیں کرو، ہم فرشتے ہیں، وہ خبر دے رہے ہیں۔ تو یصل کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وصل کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ملنا، لن یصلوا الیک، کہ وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، ہماری زبان یہ ہے کہ وہ تجھ تک ہرگز نہیں تجھ پہنچیں گے، تک فکر ہرگز نہیں نہیں کرو۔ پہنچیں گے۔ اب کیا کر، فاسری لے کر نکل جا رات کے وقت۔ واسری کا مطلب کیا ہے؟ اب عصری بھی ہے، عصری بھی، ویسے تو ساتھ عصری کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، یہاں وعصری بھی کسی چیز کو ساتھ لے کر نکلنا۔ لے کر چلنا۔ جی، تو کیا ہوگا؟ فاسری باہلک، اپنے گھر والوں کے والوں ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جا، کو لے کر نکل جا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، چلو کوئی کس لے کر نکل جا بھی ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جا۔ نکل جا کب؟ بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، رات کے کسی حصے میں، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جا۔ ولا یلتفت منکم احد، جملہ ہے پورا، تو ولا یلتفت، نہ مڑ کر دیکھے، نہ مڑ مڑ کر کر دیکھو، دیکھے، پیچھے نہیں دیکھنا، منکم تم میں سے تم میں سے، احد کوئی بھی، کوئی کوئی ایک الا امرأتک، مگر تیری بیوی، بیوی، وہ دیکھے گی، باقی جو ہے وہ کسی نے نہیں دیکھنا۔ دیکھنا تو جب اس حکم کی حکم عدولی کرے گی تو انہو مصیبہا ما اصابہم، انہو بے شک وہ، بے شک وہ، اب یہاں وہ جو ہے کیا ہے؟ بے شک وہ، مصیبہا کا مطلب ہے اس تمہاری بیوی کو یا اس عورت کو پہنچنے والا ہے، انہو مصیبہا، ترجمہ کریں، بے شک اس سے بے پہنچنے شک والا اس ہے، عورت کو پہنچنے بے والا شک ہے، وہ، بریکٹ کر لیں، عذاب اسے پہنچنے والا ہے، ما اصابہم، جو ان انہیں سب کو پہنچے گا، جو ان ان سب سب کو پہنچنا۔ جی، تو بے شک اسے بھی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ تو وہ کیا ہے جی؟ عذاب۔ اب وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب، آگے آئے گا۔ ان موعدہم الصبح، ترجمہ کریں جی، بے شک بے وعدے کا شک وقت صبح، وعدے کا بے وقت شک صبح، ان کا وعدہ، وعدہ جی، ان کے وعدے کا وقت ہے، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، صبح، صبح صبح ہے۔ کا وقت ہے، جی، صبح کا وقت، مطلب وہ دوسری آیت اور سورت کے اندر آتی ہے کہ یہ آخری حصہ تھا جب تہجد پڑھی جاتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اس وقت یہ عذاب آیا۔ تو بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ آگے، الیس الصبح بقریب، تو یہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ آ گیا با قریب کے ساتھ آیا ہے،
تو یہ با جو ہے یہ یقینی طور پر ضرور کے لیے با آتا ہے، بتایا تھا پہلے بھی۔ تو الیس سوال ہے، الیس صبح، کیا صبح نہیں ہے؟ صبح نہیں ہے، کیا صبح نزدیک نہیں، بقریب، بہت بہت قریب، کیا صبح بہت کیا قریب صبح نہیں ہے؟ بہت قریب نہیں ہے۔ تو میں پہلے پڑھتا ہوں اس کو، بعد میں پھر یہ پروفیسر صاحب پڑھیں گے۔ قالو یا لوتو، تو انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ان رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے بریکٹ میں فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ تیری طرف نہیں پہنچیں گے، وہ تجھ تک نہیں پہنچیں گے۔ فاسری باہلک، تو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جا، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے نہ مڑے نہ دیکھے، ہم نے کہا الا امرأتک، مگر تیری بیوی، انہ مصیبها ما اصابہم، بے شک وہ عذاب بریکٹ میں اسے بھی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ الیس صبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جی پروفیسر صاحب۔ جی قالو، تو انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا، وہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، الیک تجھ تک، فاسری، پس نکل، باہلک، اپنے اہل و عیال کو لے کر، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، مگر تیری بیوی، انہ مصیبها، بے شک وہ اسے بھی پہنچنے والا ہے، ما اصابہم، جو انہیں پہنچے گا، ان موعدہم الصبح، بے شک وعدے کا وقت، ان موعدہم صبح، بے شک صبح کا وقت وعدے کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، اور تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جی بالکل قریب ہو گئی جی انشاءاللہ۔ اب آگے جناب دیکھتے ہیں کہ وہ انہو کیا ہے، کہ بے شک وہ عذاب۔ فلما جاء امرنا، بہت زبردست مطلب یہ آیت ہے اور تھرا دینے والی چیز ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہی حالات تقریباً کیا تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان والوں کو لے کے وہاں سے نکلنا تھا، ہجرت بعد میں مطلب کرنی تھی۔ تو فلما جاء امرنا، آپ کے ذہن میں جی پس جب ترجمہ اس کا ذہن جب میں رکھیں ہمارا جی۔ حکم آ گیا، تو جب ہمارا حکم آ گیا، ہمارا حکم آ جعلنا، گیا، جی آگے دیکھیے گا، آگے ہے تھوڑے ہم نے الفاظ بنایا، ہا اور ہا آ رہا ہے، جعلنا عالیہا سافلہا، عالیہ کا مطلب ہے اوپر والا، اس کا اوپر والا حصہ، سافلہ ہا اس کا نیچے والا حصہ، تو جعلنا ہم نے کر دیا، تو ہم نے اس کے بنا دیا، ٹھیک ہے بنا دیا یا جعلا، لیکن اس جگہ پہ وہ نہیں اپنا بیٹھے گا نا بنانا، ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اس کے اس کا نیچے والا حصہ بنا نچلا دیا، حصہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی بنا دیا ہی ٹھیک ہے، اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ بنا دیا۔ جی کیا مطلب ہے اس کا؟ الٹا الٹا دیا، دیا، بالکل جی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے سب کو۔ آگے جی، وَأَمْطَرْنَا، ترجمہ کریں جی۔ اور ہم نے بارش کی،
اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے برسائی, ٹھیک ہے. مطرا سے مطر کہتے ہیں بارش کو. امطرنا بارش کی طرح برسانا. تو وہ امطرنا علیہا, جی ان پر ہم نے ان پر بارش کی طرح برسائی. جی ہم نے اس پر برسائی. لفظ آ رہا ہے حجارتن, اس کا تو معنی پتہ ہے آپ کو؟ پتھر. پتھر بہت سارے, ہجر کی جمع حجارتن ہے. لفظ من سجیلم مندود, یہ دونوں نئے لفظ ہیں. سجیل کہتے ہیں کھنگر کو. آپ نے کھنگری ایک تو اینٹ دیکھی ہوئی ہے نا, کہ جو پکی ہوئی ہوتی ہے. ہاں جی, بہت پکے ایک کالی ہو وہ جاتی اینٹ ہوتی ہے جو مٹی کی بنی ہوئی ہو, اور اس کو ہم پکائیں تو وہ کھنگری بن جاتی ہے, کھٹی ہو جاتی ہے, پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے. تو پتھر وہ کی ہے طرح سجیل. کالی. سجیل تو ویسے اس کے معنی ہے پکی ہوئی مٹی. تو وہ بنے گا من سجیل. مندود کا مطلب ہوگا تہ بر تہ, ایک کے اوپر دوسرا. ٹھیک, تو ہم نے ان پر برسائے پتھر کھنگروں کے تہ بر تہ. ہو جائے گا جی. جی. آپ میرے ساتھ آپ کریں گے ترجمہ. فلما جاء امرنا, تو جب ہمارا اور حکم جب آ ہمارا گیا, حکم آ گیا, تو جب ہمارا حکم آ گیا, جعلنا عالیہا سافلہا, تو ہم نے اوپر والے حصہ نیچے اس کا والا بنا نیچے والا حصہ بنا دیا. ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ بنا دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, جی. اور ہم نے ان پر کھنگروں کے پتھروں کی, کھنگروں کے کھنگریلے پتھروں کی بارش کھنگریلے کر لیں, کھنگریلے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش برسائی. ٹھیک ہے. ہم نے اس پر بارش کھنگریلے پتھروں کی بارش برسائی. برسائی. مندود تہ بتہ. جی اب جملہ کیسے بنے گا یہ؟ ہم نے ان پر کھنگیرے اپنا کھنگریلے پتھروں کی تہ بتہ بارش برسائی. یہ کر لیں جی. جی اپنے غلام سرور بھائی کریں گے. فلما جاء امرنا, پھر جب ہمارا حکم آ گیا, جعلنا عالیہا سافلہا, اور ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ بنا دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا, اور ہم نے ان پر برسائی حجارتم من سجیل, پتھروں کھنگریلے پتھروں کی بارش. من تہ بتہ, مندود جو تہ بتہ تھے, یہ تہ بتہ, ٹھیک ہے. تو آگے جی بیٹا. انکل جی یہ اس کے اوپر والے حصے, یہ کس کا حصہ اوپر نیچے کر دیا؟ بیٹا یہ ہے کہ جو اوپر والا حصہ ہے, جیسے ہماری زمین ہے, اس کو نیچے کر دیا. مطلب یہ چیز یہ ہوئی کہ وہ پورے کا پورا ٹکڑا جہاں بھی وہ سدوم کے اندر قوم رہ رہی تھی, اس کو یوں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اوپر, اور اوپر جا کے الٹا دیا. تو اوپر والا حصہ ہو گیا نیچے. آپ اپنا ہاتھ کریں اوپر ایسے تلی اوپر, اور اوپر لے جائیں اور اس کو الٹا کر دیں. جی تو آپ سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی جس اور مکان پھر میں اتنا ہی رہتے نہیں تھے اس کیا, کا اوپر والا جی ٹھیک ہے. اور پھر اتنا بھی کیا کہ اس کے اوپر پھر پتھر بھی برسائے, جو ایک تہ دوسری تہ تیسری تہ, اس طریقے کا. اور جو بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جگہ جو ڈیڈ سی ہے, ڈیڈ سی, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ پتھر برسائے اور جس جگہ پہ اس قوم کو عذاب آیا. واللہ عالم
لیکن جو ابھی صورتحال ہے جو لوگوں نے مطلب کیا، اور آج تک اس جگہ پہ کوئی زندہ چیز ڈیڈ سی کے اندر کوئی چیز نہیں کہ اس کے اندر جو ڈینسٹی ہے نمک کی وہی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں ہے، نہ کوئی مچھلی نہ کوئی اور کوئی چیز. تو اس وقت سے لے کر اب تک وہ اپنا کہیں گے کہ بغیر زندگی گیا ہے. آگے اب وہ جو سجیل ہے نا کھنگریلے پتھر، جی 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 سجیل یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سجیل تب بنے گا جب مٹی کو آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس کو پکا دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سجیل. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن میں مطلب یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابراہ کا لشکر آیا تھا. جی جی بالکل جی تاریخ پتہ ہے آپ؟ ہاں جی تو اس میں کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی قریش تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور باقی وہ وہاں سے مطلب نکلے، اور وہ تو آیا تھا خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے. تو وہاں بھی لفظ آتا ہے کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. آگے کیا ہے؟ من سجیل. یہ وہ لفظ ہے، وہ ان پر کھنگریلے پتھروں کو پھینکتے تھے. اب یہ تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ پڑھا ہوا ہے، اگلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، مسومتن عند ربک. مسومتن پہلے پڑھا ہوا ہے جی، نشان زدہ. ویری گڈ. نشان لگائے ہوئے. کہاں سے نشان لگا کے آیا تھے یہ؟ عند ربک، اپنے رب کے پاس. تیرے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب ہو رہا ہے کہ وہ تیرے رب کے پاس سے نشان زدہ تھے کہ کون سا پتھر کس بندے کو لگنا ہے. کیوں جی؟ جی جی کربناک قسم کا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پتا ہو کہ یہ پتھر کس کو لگنا ہے، یہ پتھر کس کو لگنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ہیا من الظالمین ببعید. وما ہیا، جی ذرا اپنے چشتی صاحب ذرا اپنا ڈسٹارشن کو ٹھیک کیجیے گا. وما ہیا، اچھا جی. اور نہیں ہے یہ، من الظالمین ظالموں میں ظالموں سے، ظالموں میں سے ببعید، جی ظالموں سے، ببعید بہت دور. اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو بعید ہم نے پڑھا ہوا تھا نا بود، اور ایک ہے یہ بعید. بعید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہی وہ جگہ تھی مدین کی، اور یہ آ گیا لوط، اور مدین سے کے ساتھ ہی وہ آگے جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور یہ جگہ ظالموں سے، یہ جو مشرکین مکہ ہے جلدی جلدی جی اپنے کب کریں گے بچی نمرہ جو ہے مسومتن عند ربک، وہ نشان تیرے رب کی طرف نشان زدہ تھے، نشان زدہ تھے. وہ نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالموں سے ہرگز دور نہیں تھی. جی دور نہیں ہے، بے شک کہہ لیں. اب بھی اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ مدین اور
آگے آ جائے گا صدوم آ جائے گا، جگہ جس جگہ پہ ہوا۔ اب جناب مدین آپ پڑھ چکے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بات بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسی کا ذکر ہے۔ اور یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ اس وقت کے لوگوں نے کیا، کہ شعیب علیہ السلام ایک تو یہ ہے کہ دولت مند تھے، دوسرا یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا کنبہ تھا، خاندان۔ اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین والے، ان کا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ملتا ہے، اس لیے کہ مکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حالات اسی قسم کے تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدین کے بارے میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ، جو قوم شعیب کا واقعہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو لوگ تھے وہ کون تھے جی؟ قریش، ان کے اندر ہاشمی جی، اور وہ ایمان نہیں بھی لائے تھے تو پھر بھی اپنے کنبے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں سے بہت سارے لوگ حفاظت کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابو طالب ہیں یا دوسرے مذہبی لوگ ہیں، کچھ تو ان کے خلاف تھے قریش میں سے، اور کچھ جو تھے وہ اپنے کنبے کی باقاعدہ حفاظت کرتے تھے اور کی۔ لیکن ایک وقت وہ آ گیا کہ جب انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ذہن میں رکھ کے آئیے، یہ پڑھتے ہیں قوم مدین جو شعیب علیہ السلام کی تھی، اس کا تو میں اب دہراؤں گا نہیں، میں پڑھوں گا اور آپ ترجمہ کریں گے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جی چشتی صاحب مدین کی طرف ان کے بھائی جی، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ جی اب سارے کہہ لیتے ہیں جی، مدین کی طرف مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جی ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اب مدین جگہ کا نام ہے، اور بتایا تھا کہ بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے تو راستے میں مدین کی بستی جو تھی وہ پروفیسر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ایسا ہے، بلکہ تفصیلات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 3 بیویاں تھیں، ان میں جو تیسری بیوی تھی کتورا، یہ مدین جو ہے یہ کتورا کی اولاد ہے۔ جی جی چلیں جی، تو وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین، اہل مدین کہہ لیں، اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ بڑا آسان ترجمہ ہے، قالا، انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، پڑھ رہا ہوں ابھی، وقت بعد میں کروں گا، ترجمہ کریں، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ بار بار اگلی جو آیت کا حصہ ہے یہ دیکھیں کہ صرف مکیال اور میزان، مکیال کا مطلب ہوتا ہے ماپنا، میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تول، ماپ اور تول، اس کے اندر وہ کمی کرتے تھے۔ اور ہمارے صورتحال کیا ہے اس وقت معاشرے کی، کہ کپڑا دیکھو اور چیزیں دیکھو، تو بلکہ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں تو مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر انسان کیا کرتا ہے، ماپ اور تول کے اندر کمی کر دیتا ہے۔ اس قوم پر عذاب آیا تھا ماپ اور تول کم کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں وَلَا تَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جی، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، اور تم ماپ اور تول میں کمی مت کرو، جی جی،
اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں شعیب اپنی علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں جی کہ ولا تنقص المکیال والمیزان، تم ماپ اور تول میں کمی مت کرو کمی مت کرو. انی اراکم بخیر. خیر بے کو شک میں یعنی میں دیکھیں میں پہلے تھوڑا سا کر لیتا ہوں. خیر کے معنی بھلائی بھی ہے، اور یہ یہ صورت ہے جس کے اندر بڑے کھل کے ایک ایک لفظ کے تین معنی جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی. دو بھی آ رہے ہیں، کئی محاورے آ رہے ہیں. عربی زبان جو ہے اس کو یہاں بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. تو انی اراکم بخیر، خیر کہتے ہیں مال کو بھی، خیر کہتے ہیں بھلائی کو بھی. تو یہاں مال کے ساتھ ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ انی اراکم بخیر. بے بے شک میں شک میں تمہیں مال کے ساتھ دیکھتا ہوں جی بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں. اگر مال کے ساتھ کرنا ہے بے شک بے شک میں تمہیں مال کے ساتھ دیکھتا ہوں. تو ہم اس وجہ سے اگر خیر کا لفظ کیا کریں گے؟ خوشحال. ٹھیک ہے کہ پہلے پیسے تمہارے پاس موجود ہیں، کافی ساری چیز ہے، ضرورت نہیں ہے، تم صرف جان بوجھ کے ماپ اور تول کو کم کر رہے ہو اور پیسے لینے کے لیے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس پہلے مال ہے. لہذا کیا ہے؟ لہذا ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول شعیب علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، گھیرنے والا. تو ایک بندہ ترجمہ کرے گا، بتائیں کون کریں گے؟ جی سر میں کر دیتا ہوں. نہیں کریں. کالا یا نہیں قوم آپ نہ اس نے اسے کہا نا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور مجھے خوف ہے تم پر گھیرنے والے آج کے دن گھیرنے والے عذاب کا. نہیں جی اور کون کریں گے؟ جی نمرہ کریں گی اور بے شک میں تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ہاں جی بے شک میں تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب سے اخافو ڈرتا ہوں. یہ بہت دفعہ آ چکا ہے. کیا جی؟ جی وہاں ہے نا یومن، عذاب یومن کو اور لفظ تھا، تو یہاں آ گیا محیط. جی تو چشتی صاحب جی سر کریں ترجمہ، پھر آگے انشاءاللہ 5 منٹ رہتے ہیں، اگلی آیت بھی اور کرنی ہے. بے شک میں تمہیں گھیرنے والے عذاب مدین اخاہم شعیب، آپ کریں وہاں سے نا، وہ ہو گیا جی. وَإِلَى پوری آیت مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کہا اے قوم میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مالکم من الہ غیر، مالکم کہیں گے تو الف نہیں بولے گا. مالکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم ماپ تول میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں تمہیں تمہارے اور بے اوپر شک میں تمہارے اوپر گھیرنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں. گھیرنے والے دن کے عذاب سے. گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. باقی ساتھی جو ہیں اس کو دوبارہ دہرائیں گے. اب جی 85 ہماری آخری آیت ہے. ہمارے پاس وقت ہے 2 منٹ، میرا خیال لیٹ شروع کیا تھا جی. 4 منٹ ہے ابھی.
ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم 2 آیات پڑھ لیں گے. وَيَا قَوْمِ، ترجمہ کریں جی. اور اے میری قوم. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے دائی، اس کے اندر دوسروں کے لیے پیار ہوتا ہے، جو بات کرتا ہے اس کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے. تو یہ تو رسول ہیں، اور انہوں نے دوسری دفعہ یہاں کہا ہے کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان، اوپر والا ہی تھا جی. اوفو پورا کرو. پورا کرو ماپ اور تول کو. ناپ اور ہاں تول جی، کو پورا کیسے پورا کرو؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ. عدل کے ساتھ. انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ. تو ترجمہ بنے گا کہ اے میری قوم، تم ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں ذرا جلدی. اے میری اے قوم، میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول پورا کرو. پورا کرو. انصاف کے ساتھ پورا اب کرو. باخصا وہی پہلے پڑھ چکے ہیں. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں چیزوں کم مت دو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ترجمہ جی. اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو. جی، جتنی چیزیں، جتنا وزن ہے، جتنا ماپ ہے، دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو کہا کہ ولا تنقصوا، دوسری دفعہ کہا اوفو، تیسری دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ان کو چیزیں، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، جی. اور ولا تعثوا زمین پڑا میں ہوا ہے. فساد پھیلانے والے بن کر مت پھرو. اور تم نہ پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے بن کر. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر پروفیسر صاحب کہتے ہیں وہ پڑھیں گے. بقیت اللہ، جی، بقیت اللہ نیا لفظ ہوگا، اللہ کا باقی رکھا ہوا. بقیت اللہ، اللہ کا باقی رکھا ہوا. ہاں، اللہ کا باقی، جو کچھ آپ نے کھا پی لیا، خرچ کر لیا، باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی رکھا ہوا. وہ کہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے بہتر ہے. جو بچ گیا تمہارے پاس اللہ کا بچایا ہوا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا بچایا ہوا، اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے. آگے کہا وما انا علیکم بحفیظ، نگہبان. جی، ترجمہ کیا ہے جی؟ وما انا، اور نہیں ہوں میں تم نہیں ہوں پر میں، علیکم، نگہبان، تم پر، بحفیظ، نگہبان. اور میں نے بتایا تھا کہ اہمیت کی وجہ سے یہاں بھی آ گیا. پروفیسر صاحب ذرا کیجیے گا. یا وَيَا قوم، قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو پورا کرو المکیال والمیزان، ناپ اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس، اور مت کمی کرو، اشیاءہم ان کی اشیاء کو. ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں مت پھرو مفسدین، فسادی بن کر. بقیت اللہ ہے، یہ اللہ کی باقی رہنے والی ہے. خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم، اور نہیں ہے میں تم پر بے حفیظ، نگہبان. نگہبان. ٹھیک ہے جی. اب جواب اس کا دیں گے وہ جو ان کی قوم کے لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ آیت لمبی ہے، تو درمیان میں وقت. تو سب ساتھیوں کو انشاءاللہ دعائیں، اور میرے لیے بھی آپ دعائیں کریں. تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری یہ خدمت بھی قبول فرمائے. آمین. اچھا جی، پھر انشاءاللہ کل ملیں گے. فی امان اللہ.